مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ حیض میں بیوی کے ساتھ مباشرت منع کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیوی جب آپ کی نکاح میں آ گئی پھر جس حالت پہ ہے، یعنی پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 مہینے 30 دن آپ کو جائز ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو. لیکن یہ جب اس کے خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، جب آپ سے سوال کیا جائے کہ بھئی جو عورت حیض پہ ہو تو اس کو کیا کرے، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ اس کو کہو کہ یہ ضرر ہے، نقصان ہے. تو یہ کیا نقصان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حیض میں میاں بیوی کو آپس میں بند کیوں کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جائز بیوی ہے، اس کی اپنی نکاح میں ہے، پھر بھی ہم بستری ناجائز ہے، وجہ کیا ہے، اس کی نقصان کیا ہے؟ ایک یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. دوسرا یہ، اگر کسی نے خدا نخواستہ حیض میں مباشرت کی، بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، کیا اس پہ کفارہ لازم ہے یا نہیں؟ تو دونوں مسئلے بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ہمارے حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ویڈیو بھی آپ لوگ کو پہنچ جائے گی. سبسکرائب میں آپ لوگ کو نقصان بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے منع اس لیے کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ أَذًى، یہ ضرر ہے، بیماری ہے. کیا بیماری ہے؟ تمام ڈاکٹر حضرات اس چیز پر متفق ہے، حکماء حاکم حضرات اس چیز پر متفق ہے کہ جب میاں بیوی حیض کے دوران ملتے ہیں، اس سے زیادہ خطرہ سوجن کی آتی ہے. کیونکہ جب خاوند کی علیہ تناسل بیوی کے رحم تک جائے، ادھر سے وہ نازک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس پہ سوجن آ جاتا ہے. جب سوجن آ جائے اور جراثیم نکل رہے، یہ خون نہیں، یہ جراثیم ہوتی ہے، جراثیم نکل رہی ہے، یہی جراثیم ان خاوند کی علیہ تناسل کے ساتھ بھی لگتا ہے، اس پہ بھی سوجن آ سکتا ہے. دوسرا مسئلہ، ایک بہت بڑے حکیم صاحب نے اس کی توجہ کی ہے کہ جب یہ آ جاتا ہے آپس میں، یہ دونوں ہم بستری شروع کر دیتے ہیں، تو مرد کی علیہ تناسل کی جو رگیں ہیں، یہ خون کے ساتھ جب ٹچ ہوتے ہیں، وہ خون اتنا زہریلا ہے کہ اس کی رگوں کو کمزور کرتا ہے. پھر اس مرد کی علیہ تناسل میں سختی نہیں ہوتی ہے. اسی سختی اور اس تناسل کی وجہ سے بیوی کی جو بچہ دانی ہے، بچہ دانی میں زخم بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے اور بھی بڑے نقصانات بیان کرتے ہیں، یہ بڑے موٹے نقصانات ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہو اے پیغمبر ہوا اذن، یہ ضرر ہے، یہ بیماری ہے. ایک اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، دوسرا صحت کے لیے یہ نقصان ہے. دوسرا مسئلہ، اگر کسی نے خدا نخواستہ کر دیا، کفارہ ہے اس پہ؟ کفارہ نہیں ہے اس پہ. مسئلہ یہ ہے اگر خدا نخواستہ کسی نے حیض کے دوران یہ ہم بستری کر دی ہے تو وہ استغفار کرے، اللہ کی نافرمانی کر دی ہے تو وہ استغفار کرے، میاں بیوی دونوں اللہ سے توبہ کرے، آئندہ کے لیے پھر اس کام سے منع ہو جائے، یہ نہ کر لے تاکہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. باقی کفارہ اس پہ نہیں ہے. اگر صدقہ دے سکتا ہے تو دے دے.